پاک اور پاک عظیم الشان معجزے کے نسبت سے کیا جائے گا، اس لیے بہت ہی بابرکت محفل ہے، جس کے لیے کسی شاعر نے کہا ہے بلغ العلا بکمالہ، جو بلندی پر پہنچ گیا اپنی کمال سے، بلغ العلا بکمالہ، وہ پہنچ گئے بلندی پر اپنے کمال سے، کشفت دجا بجمالہ، اور اپنی حسن سے، اپنے خوبصورتی سے تمام اندھیری، تمام تاریکی کو مٹا دیے۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اور ان کی تمام کے تمام خصلتیں جو ہے بہت بہتر اور عمدہ ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلاۃ و سلام ہو آپ پر اور آپ کے آل پر، اور آپ یہ آل سے مراد آپ کے آل اور آپ کی تمام امت بھی ہے۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، آپ جو بلندی پر پہنچ گئے اپنی کمال سے، جو شاعر نے مختصراً انداز میں کہا، تو وہ مراد جو ہے وہ شب معراج ہی ہے۔ اور کسی شاعر نے اور بھی دوسرے انداز میں کہا ہے شب اسرا کے دلہا پر دائم درود، یہ شب اسرا لفظ جو ہے یہ بھی اس سے بھی مراد شب معراج ہے۔ اور اس طریقے سے شاعر نے بہت سارے اپنے اپنے انداز میں اس الفاظ کو ذکر کیا ہے، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور ثم دنا فتدلی، اس طریقے کے آیت سے آپ کو شب معراج کے ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے شب معراج کے بیان کے لیے تو ہر سال کی طرح مثال بھی امام و خطیب جامع مسجد حجا ہیں، لیکن اس سے پہلے کسی بھی محفل کو آغاز کرنے سے پہلے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت اور کلام مقدس کی تلاوت بہت ہی اہم ضروری رہتا ہے۔ یہ ہمارے اکابر علماء بزرگوں کا طریقہ رہا ہے اور یہی حقیقت ہے۔ اس لیے کلام پاک کے تلاوت کے لیے میں جناب حافظ قاری راشد صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام پاک کی تلاوت سے ہم سب کے دل کو منور مجلی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر۔ محترم بزرگوں، دوستو، ابھی آپ حضرات کلام پاک کی تلاوت سے منور مجلہ فرما رہے تھے۔ اب ان قریب بلا تاخیر آپ حضرات کے سامنے حافظ و قاری جناب فہیم صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ بہت ہی بہترین انداز میں ثنا خواں ہیں، نعت خواں ہیں، آپ اسی انداز میں ہم سب کے دل کو منور مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ۔ حبیب اللہ، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے مجھے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے مجھے سنبھال رکھا ہے، اور ڈال کے میرے عیبوں پہ پردہ مجھ کو آنچوں میں ڈال رکھا ہے، یہ تمنا قبول ہو جائے، دل مقام حضور ہو جائے،
ہو جائے، اور نعت پڑھتے میں یہ سوچتا ہوں حضور پڑھ تو لی ہے قبول ہو جائے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بڑا ہی پیارا سا خوبصورت سا کلام، سبھی ساتھ دیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہاں پر، سرکار دو جہاں پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اپنی والدین کے لیے دعا کر لیں، ہاتھ اٹھا لیں۔ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جا رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جا رہے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میرے بابا وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگا رہے، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگا رہے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میری ماں وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا زینب کی بارگاہ میں سلامی نیاز گئے زینب کی بارگاہ میں سلامی نیاز گئے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زغرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین والا آلہ و صحبہ و بارک وسلم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وسلم بڑا خوبصورت اور پیارا سا کلام اس میں بھی آپ کی شرکت کی خواہش مند ہے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا ہے نور مجسم تیرے سوا میرے نور خدا کا کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں دل کس کو دکھائے چیر کے غم اسی آقا مداوا کون کرے دل کس کو دکھائے چیر کے غم اسی آقا مداوا
دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے رہتے ہیں منگتے، خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے۔ دکھیوں پہ کرم ہم سب پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگ و دوستو، ابھی جناب حافظ و قاری فہیم صاحب بہت ہی انداز کے ساتھ الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز میں سن بھی رہے تھے، بہت خوشی ہوئی، اور محفل میں ماشاءاللہ لوگ اچھی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو افراد ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آئیں اس محفل میں جمع ہوں۔ پیارے دوستو، بلا تاخیر میں ایک شعر کے ساتھ ان کو دعوت دوں گا۔ ایک شاعر نے شعر لکھا ہے کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ پیارے دوستو، میں بلا کسی تاخیر کے بہترین نعت خواں جناب حافظ و قاری راشد صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ اپنی سنہری ترنم سے ہم سب کی دل کو منور مجلہ فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
وسلم عليك يا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرہ پہ روح امی یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرہ پہ روح امی یہ کہنے لگے، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن، بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں.
اب بلا تاخیر خطابت کے لیے میں دعوت دوں گا مفتی عمران نقشبندی قادری صاحب، امام و خطیب جامعہ مسجد محمدیہ، کہ وہ آئے اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ وقال الله تعالى في مقام آخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى من الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ محترم حاضرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انسجاں ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکہ، راحت قلب و سینہ سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد کہ رب العالمین نے آقا کے صدقے طفیل میں اور آقا کی یاد میں اس مبارک محفل میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ مبارک محفل ہے جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت، منزلت اور مکان سے لامکان اور نماز کے تحفے، فضل کرم کے دریا اللہ نے جو نچھاور کیے ہیں اس گنہگار امت کے لیے، وہ سارے چیزوں کو ہم یاد کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ وہ خود چاہا اور شوق اس کا دل میں ذوق ہوا، حکمت الہی یہ رہی کہ آج کی رات اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے، کعبۃ اللہ سے، بیت المقدس کا اللہ نے سیر کرایا اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان فرمایا، سبحان الذی۔ یہ ہم بارہا سنتے ہیں، ہمیشہ سنتے ہیں کہ اللہ نے لفظ سبحان کو کیوں لے آیا، سبحان الذی اسری۔ تو لفظ سبحان اگر ہم سمجھ جائیں گے تو ہمارا ایمان بات تازہ ہوگا اور ہمارے قلب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، مال، عزت، آبرو سے زیادہ محبت پیدا ہوگی اور عقیدت پیدا ہوگی۔ ایک لفظ سبحان کو ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی میں پاک ہوں، میری ذات پاک ہے، لہٰذا جب میری ذات پاک ہے تو میں ہی میرے محبوب کو رات کے ایک تھوڑے سے مختصر سے وقفے میں مسجد حرام سے بیت المقدس لے گیا اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان، جنت، دوزخ، ساری آسمانی مخلوق، ملائکہ، فرشتوں، پیغمبروں سے ملاتا ہوا اللہ تعالیٰ زماں سے لے کے لامکان کی طرف لے گیا اور وہاں سے سدرۃ المنتہا کے آگے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر نہ وقت ہے، نہ دن ہے، نہ رات ہے، نہ کسی کو خبر ہے کیا ہو رہا ہے، محبوب اور محب کے درمیان جو باتیں ہو رہی ہے اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ سے اتنا بیان کیا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، صرف اتنا اللہ نے بیان کیا۔ آپ سارے ناز و نیاز کی جو باتیں ہیں اس کو اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ غیب، جب غیب کی بات آئی تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ نے پہلے اپنی پاکی بیان فرمائی کہ سبحان، میں پاک ہوں، میری ذات پاک ہے، تو میں میرے محبوب کو لے گیا، تو لے جانے والا رب العالمین قادر مطلق جو سارے عالم کا رب ہے، سارے عالم کو جو ہے وہ پالنے والا ہے،
وہ خالق کائنات اپنے محفوظ علم کو لے جایا اور وہاں سے آسمانی دنیا کو لے جایا، وہ بھی کم وقت میں۔ جب اللہ نے لے گیا تو بیت المقدس میں کیا ہوا؟ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر وہاں موجود ہیں، سارے پیغمبر وہاں موجود ہیں، اور سب کی میرے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا، وہ رب العالمین جس سے بے انتہا محبت کرتا ہے، ہمارے آقا و مولا وہاں پر جو ہے سارے پیغمبروں کی امامت فرمائی۔ 2 رکعت نماز آپ نے سارے پیغمبروں کی امامت فرمائی، اور سارے پیغمبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مقتدی بنے رہے، جن کو ہم سید الانبیاء کہتے ہیں، یعنی نبیوں کے سردار، خاتم النبیین والمرسلین جن کا لقب ہے، جن کا اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے، اتنے بڑے بڑے مراتب ہیں۔ تو آقا و مولا کو جب رب العالمین نے آسمان دنیا پر بلایا، اور وہاں بلا کر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے ملاقات کرائی، اس کے بعد جب 6ویں آسمان پہ پہنچے تو دیکھا وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اختصار کے ساتھ عرض کرتا چلو اہم نکات کو بیان فرماتے ہوئے، جس میں آقا کی شان بیان ہو جائے اور ہمارے دلوں میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی محبت پہلے، میرے محبوب کی عقیدت پہلے، میرے محبوب کی اطاعت پہلے، یہ ساری چیزیں جو پہلے ہوں گی تو اللہ کی بارگاہ میں عبادت اس کے بعد قبول ہوگی۔ پہلے عبادت قبول نہیں ہے، پہلے عقیدت قبول ہے، پہلے اطاعت قبول ہے، پہلے فرما برداری قبول ہے، پہلے عشق مصطفیٰ قبول ہے، اس کے بعد عبادت قبول ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا کہ پاک وہ ذات، اس کی ذات کو اللہ نے مقدم رکھا، اس کی ذات کو اللہ نے سامنے رکھا، اس کے بعد اپنے محبوب کی ذات کو سامنے رکھا، فرمایا کہ میں ہوں میرے محبوب کو لے جانے والا۔ لے گئے، جب اللہ تعالیٰ، اسے شاعر کیا کہتے ہیں، عاشقان مصطفیٰ دل میں جس کے عشق مصطفیٰ ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، اطاعت ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ان سے غیب کیا نہا ہو بھلا، ان سے غیب کیا نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہیں چھپا تم پہ کروڑوں دو، جب خدا ہی نہیں چھپا تو لوگ ہم کیا سوچتے ہیں، کیا اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کیا غیب جانتے ہیں۔ ارے جو غیب جاننے والا رب ہے وہی خود اپنے محبوب سے نہیں چھپا، وہ خود سامنے آ گیا، تو اب غیب کیا غیب رہا کہ اللہ تعالیٰ نے خود رب العالمین خود اپنے محبوب کے سامنے، اور ایسا سامنے آیا کہ جس کو اللہ فرماتا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ بیان فرما رہا ہے میرا محبوب میرے اتنا قریب ہوا، آقا فرماتے ہیں، جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے محدثین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اتنا قریب ہوا کہ صرف 2 انگلیوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا قریب ہوا اللہ تعالیٰ۔ اب ہم غیب کی بات کیا کریں گے؟ جو رب العالمین غیب کا جاننے والا ہے وہ خود جو ہے اپنے محبوب سے نہیں چھپا، اپنے محبوب کا دیدار کا مشتاق بنا رہا میرا رب، جو ہے دیدار کے محبوب کے دیدار میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو سواری بھیج کر آسمان دنیا پر بلایا۔ آج کی رات جب گئے آقا و مولا تو وہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیدار کیسا ہوا، دیدار کیسا ہو سکتا ہے، ایسا کہ سوالات آتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب مومنین روز قیامت میں ان تمام کو اپنا دیدار کا شرف عطا فرمائے گا، مومنین کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ کس طریقے سے ہم اللہ کو دیکھیں گے، جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں تو میرا ظہور تم پر کروں گا، میں تمہیں اپنا دیدار کرانے کا مشتاق ہوں، اگر تم چاہتے ہو تو میں اپنا دیدار تمہیں کراؤں گا میرے موسیٰ، لیکن تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں چاہتا ہوں کہ میں
تم نے دعا کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ میں تو تمہیں اپنے آپ کو ظاہر کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ میں ظاہر ہو جاؤں، لیکن تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو۔ تو یہ دنیا میں اللہ نے یہ چیز کو ظاہر کیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب آسمانی دنیا پر بلایا تو اپنے جسم اور روح کے ساتھ اللہ نے عرش پہ بلا کے اپنے محبوب کو اتنا قریب کیا کہ جس کو اللہ نے فرمایا کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، صرف 2 انگلیوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا قریب اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی آنکھوں سے اللہ نے جسم اور روح کے ساتھ اللہ نے اپنا دیدار کرایا۔ شان مصطفیٰ اس سے بڑھ کے کیا ہو، تعریف مصطفیٰ اس سے بڑھ کے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ساری کائنات مل کر بھی اگر تعریف کرنے بیٹھے تو اس لفظ کے سامنے سب پھیکی پڑ جائے گی، کچھ الفاظ نہیں ہیں آقا کے شان میں ہم تعریف کرنے کے لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پر بیان فرما رہا ہے کہ صرف اتنا قریب ہوئے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، یا اس سے بھی کم کا فاصلہ، اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اب کیا ہم تعریف کریں جس کی اللہ نے تعریف کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتا ہے اے وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کتنا بلند کیا اللہ نے نہیں بتایا، حد نہیں ہے اس کی، بلندی کی حد نہیں ہے۔ جب اللہ لا محدود ہے تو اسی وہی بہتر جانے کے آقا کی جو تعریف کتنی ہے کہاں تک ہے ہم نہیں جان سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی معراج کی رات میں سارے خلاصے اللہ نے بیان فرما دیے، جس کو میرے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیدنا نے اپنے چاہنے والے جانثار صحابہ کے سامنے اس سارے واقعے کو آپ نے بزبان مصطفیٰ خود آپ بیان فرمائے، صحابہ کے سامنے آپ خود بیان فرمائے۔ تو جب معلوم یہ ہوا کہ جب قیامت برپا ہوگی، سور پھونکا جائے گا، سارے انسان سارے مخلوق کچھ لمحے کے لیے فنا ہو جائے گی، ساری مخلوق کچھ لمحے کے لیے ختم ہو جائے گی۔ جب ہم سب ختم ہو جائیں گے تو کچھ لمحے کے لیے ہمارا ذکر بھی ختم ہو جائے گا، کچھ لمحے کے لیے فرشتے جو ذکر کر رہے ہیں فرشتے بھی، تو کچھ لمحے سر پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق میں فرشتے بھی آ گئے، سب ختم ہو جائیں گے کچھ لمحے کے لیے، اس کے بعد ذکر بھی ختم ہوگا۔ ہاں تو پھر جب سارے ذکر ختم ہو جائیں گے تو ایک ذکر باقی رہے گا، وہ ہے سرور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک، درود و سلام باقی رہے گا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے میرے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ اللہ درود و سلام بھیجتا ہے، فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، اب تم بھی بھیجا کرو۔ جب سب فنا ہو جائیں گے تو رب العالمین خالق کائنات وحدہ لا شریک باقی رہے گا اور ذکر مصطفیٰ بھی باقی رہے گا، درود و سلام بھی باقی رہے گا۔ اسی لیے سارے ذکر سے اعلیٰ و افضل ذکر مصطفیٰ ہے۔ سارے وظیفے رک جائیں گے لیکن وہ وظیفہ جو اللہ کے زبان پر قائم رہے گا وہ کبھی نہیں رکنے والا ہے۔ اسی لیے درود و سلام سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے، درود و سلام سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اگر جس کی زندگی میں جس کی زبان پر آقا کی محبت و اطاعت کے ساتھ اگر درود پاک کا جو وظیفہ ہے وہ چلتا رہے تو پھر وہ شخص کبھی زندگی میں جو ہے مصیبت میں نہیں آئے گا بلکہ خوشحال رہے گا۔ درود پاک کی برکت سے آقا کے صدقے طفیل میں وہ ہمیشہ سلامت رہے گا۔ مشکل میں مصیبتوں میں بھی رہ کر مزے میں ہے، مشکل میں مصیبتوں میں بھی رہ کر مزے میں ہے، ان کا جو نام لیوا ہے وہ گھر مزے میں ہے۔ قربان ہو جائیں کہ آقا آپ کی محبت و اطاعت کا یہ عالم ہے کہ
کہ جب رب العالمین آپ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر درود السلام بھیجتا ہے، اللہ آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، تو میرے آقا ہمیں تو چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے نام کا دستر بچھے اور آپ کے نام کی محفل سجے اور آپ کے نام کا ذکر و اذکار ہوتا رہے، تاکہ آپ کے نام سے ہمارے جو ہے گھروں میں اور ہماری نسلوں میں جو ہے سکون و امن اور ایمان قائم و دائم رہے۔ تو اللہ نے ساری شروعات اپنی ذات سے کی، ذات مصطفیٰ تک، ذات خداوندی سے ذات مصطفیٰ تک بات آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کی جو ہے اطاعت فرمانبرداری کو لے کر اپنے محبوب کی اعلیٰ مراتب تک کو اللہ نے ظاہر کر دیا، اور وہاں تک عرش اعلیٰ سدرۃ المنتہا کے آگے جہاں پر نہ وقت ہے، نہ اوقات ہے، نہ دن ہے، نہ رات ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، لہٰذا صرف ایسا موقع ہے، ایسا مقام ہے جس کے بارے میں جبرائیل امین بھی نہیں جانتے، کوئی پیغمبر بھی نہیں جانتے، اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے پاک کے صدقے میں ہم گناہگار امت جانتے ہیں، ہم بھی جانے ہیں تو نعرے پاک کے صدقے میں ہم جانے ہیں، ورنہ آقا اگر نہ فرماتے تو ہم گناہگار امت کو کچھ حاصل نہیں ہوتا اور ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اس رات میں آقا کو بلایا، دیدار سے شرف حاصل ہوا، اور سب سے بڑی جو تحفہ ہے وہ ہمیں نماز اللہ نے ہمیں عطا کی، اور وہ عبادت جس کو اللہ بے انتہا پسند فرماتا ہے، اور یہ عبادت تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے 50 نمازیں عطا کی، ہم سنتے بھی ہیں، ہر سال سنتے ہیں 50 نمازیں اللہ نے عطا کی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کتنی نمازیں 50؟ تو قربان ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام کو امت کی کتنی فکر ہے۔ امت کہتے ہیں آقا آپ کی امت بڑی نازک اور کمزور ہے، یہ نہیں پڑھ سکتی۔ تو آقا واپس گئے، بلاوا ایک بار آیا، عرش اعلیٰ سدرۃ المنتہا کے آگے ایک بار بلاوا ہے، اور وہ جس کو مفسرین محدثین فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایک آسمان تک کی جو مسافت ہے، اس کی جو رفتار ہے، اس کی رفتار کو ہم روشنی کی رفتار سے ماپیں گے تو 500 سال کا وقت لگے گا آسمان پر جانے کے لیے۔ روشنی کی رفتار سے جائیں گے تو 500 سال لگیں گے، ہاں روشنی کی رفتار، اور روشنی کی رفتار تو بہت زیادہ ہے، ہاں تو اور آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کی ہے، مفقہین فقہا بیان فرما رہے ہیں، بہت قابل غور بات ہے۔ اسی طریقے سے پہلا، دوسرا، تیسرا آسمان کی خالی مسافت جو خلا ہے، اس کی 500 سال روشنی کی رفتار، موٹائی روشنی کی رفتار، دوسرے کا آسمان کی جو خلا ہے درمیان میں، پھر آسمان کی موٹائی، اسی طریقے سے ہوتے ہوتے میرے آقا جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو لے گیا، جو پاک ہے وہ ذات جس نے محبوب کو وقت کے رات کے کچھ قلیل سے وقت میں مختصر سے وقفے میں اللہ نے اپنے محبوب کے ذات مصطفیٰ کو، اپنے محبوب کو بلایا، اور آسمان دنیا پر بلایا، اللہ نے بلایا۔ تو وہاں پر آقا جب گئے تو سدرۃ المنتہا کے آگے کی جو مسافت ہے وہ بھی روشنی کی رفتار سے 500 سال کی مسافت ہے۔ تو سدرۃ المنتہا چھٹے سے آسمان میں میرے آقا آئے، پھر جانے کے لیے 500 سال کی مسافت، اور پھر آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت، پھر سدرۃ المنتہا کے آگے جو ہے لامکاں کا مرحلہ ہے، وہاں پر تو وہاں کی بھی بہت بڑی مسافت ہے، اس سے بھی زیادہ وہاں کی مسافت ہے، وہاں پر تشریف تو چھٹویں آسمان پر آنا۔ پھر امت کی فکر میں بتا رہا ہوں کہ امت کی فکر کتنی زیادہ ہے۔ آقا وہاں پر جا کر بھی اس گناہگار، غمخوار، ہر طریقے سے جو ہم خطا کار ہیں، ایسی امت کو میرے آقا عرش اعلیٰ پر سدرۃ المنتہا پر بھی نہیں بھول رہے، وہاں پر بھی امت کی فکر کو لے کے میرے آقا وہاں پر چھٹویں آسمان پہ آ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ آقا آپ کی امت بڑی نازک ہے، نہیں پڑھ سکتی۔ پھر میرے آقا اتنی مسافت لمحوں میں ادا جو ہے وہاں پر سفر طے کر رہے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں چلے گئے،
اور اللہ نے نہیں بولا کہ ارے میں تو ایک بار بلایا تھا، اعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک، قربان ہو جائیں۔ اس سے کتنی محبت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ کتنا چاہتا ہے اپنے محبوب کو۔ ہاں، جب محبوب کو چاہتا ہے تو محبوب گناہگار امت کو چاہ رہے ہیں، اللہ محبوب کو چاہ رہا ہے، اور محبوب ہم خطا کاروں کو چاہ رہے ہیں، ہم امت کی فکر کر رہے ہیں۔ اور عرش اعلیٰ پر اپنے آقا کے بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آقا بار بار جا رہے ہیں، کم و بیش 9 مرتبہ میرے آقا چھٹے آسمان پر آتے ہیں، پھر سدرۃ المنتہا کے آگے خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ 9 مرتبہ میرے آقا آئے گئے صرف اس گناہگار امت کے لیے، ہمارے لیے، ہم اپنے لیے۔ ہاں چلے، جب 5 نمازیں باقی رہی تو کیا محبت الہی ہے، اپنے محبوب سے بے انتہا محبت کرتا ہے، پھر محبوب کو دیکھ رہا ہے کہ میرا محبوب امت سے کتنی محبت کر رہا ہے، اپنے محبوب جو ہے اپنی گناہگار امت کو کتنا چاہتا ہے، اور میرے محبوب کے دل میں میری امت گناہگار امت کے لیے کتنی تڑپ ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھا کہ میرا محبوب کہیں مایوس نہ ہو جائے، اس لیے اللہ نے وہاں سے ندا دی کہ میرے محبوب تمہاری امت کو میں نے 50 دی تھی لیکن 5 رہ گئے، لیکن ثواب 50 بھی کا دوں گا، 5 کا نہیں دوں گا، 5 ادا کرتے جائیں گے اور ثواب میں 50 کا دیتا رہوں گا۔ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، آپ کی نعرہ پاک کے صدقے میں اللہ نے اس گنہگار امت کو اس قابل بنایا جس کو اللہ نے جو ہے قرآن پاک میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے ہمیں فرمایا تم بہترین امت ہو، تم آقا سے محبت کرنے والے ہو، تم میرے محبوب کی امت ہو۔ اللہ نے ہمیں محبوب کی امت میں پیدا کیا، سرور انبیاء کی امت میں پیدا کیا، جن کی امت میں پیدا ہونے کے پیغمبر دعا کرتے تھے، جن کی امت میں آنے کے لیے پیغمبروں کی دعائیں ہوتی تھیں۔ ہاں، جبکہ پھر ان کی عرض تو پوری ہوئی کہ اقتداء مصطفیٰ میں ان کی نماز ادا ہوئی، 2 رکعت نماز، سارے پیغمبر جمع ہوئے، سب آئے عبادت کرنے لگے، تو یہاں پر اللہ نے ہمیں یہ شرف دیا کہ ہمیں امت مصطفیٰ میں پیدا کیا۔ اب جب امت مصطفیٰ میں پیدا کیا تو ہماری جو آپسی جو محبت و اتفاق ہے اور اتحاد ہے، اس کی اصل وجہ ہے محبت مصطفیٰ۔ ہماری اتحاد اور ہماری یکسانیت اور ہماری طاقت، ہم سب کی طاقت صرف محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، عقیدت مصطفیٰ ہے۔ ہم نماز پڑھنے سے ایک نہیں ہو سکتے، لیکن عقیدت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ سے ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ تو اب ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ نے آج کی رات اپنے محبوب کو آسمانی دنیا پر بلایا، تو اس سارے واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے محدثین سیاہ ستہ میں جو ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں، یعنی یہ سب فرمان مصطفیٰ ہے، آقا نے فرمایا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہاں، جب ہم اس پر ایمان لائیں گے، یعنی معراج، شب معراج کی رات پر اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو غیب کے بارے میں بحث چلتی، غیب کا علم کیسا ہے وہ بحث چلتی، نور کیسا ہے بول کے بحث چلتی۔ ہاں، یہ ساری یعنی یہ شب معراج کا مکمل اگر واقعہ احادیث کی روشنی میں اگر کوئی دل سے عقیدت مصطفیٰ سے خوف خدا سے اگر پڑھ لے گا تو خدا کی قسم اس کے جیسا بہترین عاشق رسول پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ سمجھ جائے معراج کے واقعے کو، اگر سمجھ جائے تو پھر سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، سب کچھ جانتے ہوئے اس کے بعد یعنی شیطان مردود رجیم جو کہ فرشتوں کا استاد رہا، سب جانتا رہا، اللہ کو اتنا سجدہ کیا، اتنا سجدہ کیا کہ زمین پر ایک بالی جگہ پہ نہیں چھوڑا، اتنا سجدے کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی، ہاں، اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ میرا خلیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، بس اللہ نے کہا کہ ان کی تعظیم کرو، تو وہاں پہ آ کے وہ تعظیم نہیں کیا، تعظیم نہیں کیا۔ تو
اسی تعظیم کی نسبت سے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کی ذات کو رکھا، ہاں ذات کو رکھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، میرے محبوب کی تعظیم و تکریم کرو، جو کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو شیطان سے کہا کہ میرے اس محبوب کو سجدہ تعظیم کرو، یعنی ان کی عزت کرو، تعظیم کرو۔ تو وہ سب سجدے میں چلے گئے، تعظیم سجدے میں، لیکن وہ نہیں گیا۔ تو فوراً اس کے دل میں کیا آیا؟ تکبر آیا، غرور آیا کہ میں بہتر ہوں۔ تو یہ لفظ جو میں ہے، اس کو کبھی بھی پیغمبروں نے اس کو اپنے قریب بھی آنے نہیں دیا۔ اس لیے ہم گناہ گار خطا کار امت اتنے خوش نصیب ہیں کہ اتنی بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین ایک موقع خوشخبری عطا کیا، اور اتنا بہترین موقع دیا کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سید الانبیاء بنا دیا۔ تو وہ آقا و مولا جو ہے ان کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، آ کر بیٹھتا ہے، اور آقا کو دیکھ کر، صحابہ کرام کی جانثاری کو دیکھ کر وہ شخص آقا سے ڈر رہا ہے۔ صحابہ کی جانثاری دیکھ کر، صحابہ کی عقیدت دیکھ کر، صحابہ کی محبت دیکھ کر وہ شخص جو ہے آقا سے ڈر رہا ہے۔ تو آقا دیکھے کہ وہ عربی ہے، ڈر رہا ہے، تو قربان ہو جائیں کہ عاجزی میں انکساری بتا رہا ہوں میں۔ تو آقا کہتے ہیں اے شخص، میں بھی تمہاری طرح ہوں، اور میں ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں۔ قربان ہو جائیں آقا کی عاجزی و انکساری پہ، قربان ہو جائیں کہ انانیت، غرور اور تکبر تو دور کی بات ہے، میرے آقا غربت کو پسند کرتے ہیں، اور غریبوں سے، محتاجوں سے، بیواؤں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، جس کا کوئی نہیں آقا و مولا اس کے ہے۔ اور آقا خود جو ہے فرما رہے ہیں کہ میں غریب ماں کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں جو ہے گوشت سکھا کر کھایا کرتی ہے۔ قربان ہو جائیں، تو میں عاجز و انکساری بتا رہا ہوں کہ شیطان تکبر کیا تو اللہ نے اس کو کیا کیا؟ دور کیا، دھنکار دیا۔ اور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ مراتب پہ رہ کر بھی میرے آقا کیا کرتے ہیں؟ غربت کو پسند کرتے ہیں، اور آپ چٹائی پر سوتے ہیں، اور ہاتھ کا آپ کا جو ہے سرانہ ہوتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جس مکان میں رہتے ہو گھر میں، مکان بھی جو ہے آپ کا کچا ہوتا ہے۔ تو میرے آقا اس شخص سے کہتے ہیں کہ میں غریب ماں کا بیٹا ہوں، لہٰذا میں بھی تمہاری طرح ہوں۔ قربان ہو جائے، صحابہ نے نہیں کہا کہ تم ہماری طرح ہے، قربان ہو جائے آقا خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ تو یہ آقا کو حق ہے، آپ کی عاجزی و انکساری ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ قربان ہو جائے آقا، آپ کی عاجزی و انکساری پہ ہمارے آل اولاد قربان ہو جائے میرے آقا کہ آپ کو حق ہے یہ کہنے کا، دنیا کے کسی شخص کو یہ کہنے کا حق نہیں، صرف سرور انبیاء کو یہ حق ہے کہنے کا۔ وہ بھی اللہ نے یہ آپ کو حق دیا ہے اور کسی کو حق نہیں دیا۔ اگر کوئی کہتا ہے تو سمجھو کہ اب اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اور ہم ابھی بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت دے، جو غلط فہمی میں زندگی گزار رہے ہیں، آقا کی شان کو لے کے غلط فہمی میں گزار رہے ہیں، غیب کو لے کر غلط فہمی میں وقت گزار رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، نور مصطفیٰ کو لے کے وہ لوگ جو ہے کئی مسائل کے جو ہے اختلافات والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے میرے مولا، یہ امت مصطفیٰ ہے اور اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے کہ یہ کس کی امت ہے۔ اللہ نے جب تمہیں بہترین امت کہا ہے تو کیا ایسے ہی کہہ دیا کہ تم بہترین ہے؟ ہاں، تم بہترین امت نمازوں سے نہیں بنے، تم بہترین امت عبادت سے نہیں بنے، تم بہترین امت اطاعت عقیدت مصطفیٰ سے بنے، نالین مصطفیٰ کے صدقے میں تم بہترین امت بنے، کیونکہ اللہ نے تمہیں امت مصطفیٰ میں پیدا کیا، اسی لیے تم بہترین امت بنے۔ تمہاری عبادت نماز روزہ بعد میں، تعظیم مصطفیٰ پہلے ہے تو تم بہترین امت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ میرے مولا
تو ہمیں اور ہم سب کو اس مبارک محفل میں اور معراج کی رات میں میرے مولا ہمیں توفیق دی کہ آقا کے محبت میں ہم یہاں بیٹھے رہے، اور ہمارے بیٹھنے کے طفیل میں میرے مولا اس سارے عاشقان مصطفیٰ کے سارے مسائل کو آسان فرما۔ یا اللہ جو گزر چکے ہیں میرے مولا ان کی مغفرت فرما، اور ہم سب کے مسائل کو، مشکلوں کو جو جائز بقا دی ہے اس کو قبول فرماتے، مشکلوں کو آسان فرما میرے مولا کریم۔ جو مظلوم ہے بالخصوص میرے مولا ترکی کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، اور جہاں پر بھی مسلمان قتل عام ہو رہا ہے میرے مولا ان تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے میرے مولا ہمیں دوسرے کو جو ہے عفو درگزر کرتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا، والدین کی تعظیم کرنے والا بنا، بڑوں کا احترام کرنے والا بنا۔ وما علینا الا البلاغ۔